بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوری لاؤنج کے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں ہمزاد۔ دسمبر کی سرد ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی اور باہر کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت ایسے کوئی آہٹ بھی انسان کو ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ منال ابھی اپنا کچھ کام کر رہی تھی سو ابھی جاگ رہی تھی۔ اس کی عادت تھی لائٹس آف کر کے کھڑکی سے باہر جھانک لیا کرتی تھی۔ آج بھی حسب معمول ایسا ہی کیا تھا، مگر یہ کیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تصدیق کے لیے اس نے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکا تو بمشکل اپنی چیخ دبا سکی تھی۔ ہراس کے عالم میں کھڑکی کے پردے برابر کیے وہ تھر تھر کانپتی اپنے بیڈ پر آ گئی تھی۔ 2 کنال پر مشتمل اس گھر میں 3 فیملیز آباد تھیں۔ حویلی بہت پرانی تھی۔ منال کے دادا بتاتے تھے کہ یہ جگہ ان کے باپ نے بنوائی تھی۔ منال کے دادا اظہار احمد کے 5 بچے تھے: عمر احمد، کمال احمد اور شاہ جہاں۔ 3 بیٹے تھے: مہر النساء اور زیب النساء 2 بیٹیاں۔ زیب شادی شدہ اپنے گھر والی تھی، جبکہ مہر کا 19 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ عمر احمد کی ایک ہی بیٹی تھی منال۔ کمال احمد کے 2 بیٹے تھے: شہریار اور اسجد۔ شاہ جہاں کا ایک بیٹا تیمور اور ایک بیٹی مشال تھی۔ شروع سے اس گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ گھر کے رہائشی حصے سے تھوڑا ہٹ کر ایک طرف چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا، جہاں مختلف درخت اور پودے لگے ہوئے تھے۔ اس باغیچے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہاں سب سے پرانا برگد کا درخت بہت گھنا اور بہت پراسرار تھا۔ باقی سب پودوں کی کاٹ چھانٹ کی جاتی تھی، مگر اسے کبھی نہیں کاٹا گیا تھا۔ آکاس بیل کی شاخیں برگد کے تنے اور اکثر شاخوں کے ساتھ بہت گھنجلک ہو کر لپٹی ہوئی تھیں۔ خوف کے مارے کتنی ہی دیر منال کی سانسیں رکتی رہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس برگد کے قریب دن میں بھی کوئی نہیں جاتا، وہاں رات کے اس پہر شہریار کھڑا تھا، وہ بھی تنے سے ٹیک لگائے اتنے خنک موسم میں بنا کسی گرم کپڑے کے۔ اسے گمان ہوا تھا جیسے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مگر جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ شہریار ہی تھا، آنکھیں بند کیے بازو پھیلائے کھڑا۔ وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ خوف نے تمام رات منال کی نیند چھین لی تھی۔ شہریار اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ منگیتر بھی تھا۔ دونوں میں اگرچہ کوئی خاص بے تکلفی نہیں تھی، مگر آتے جاتے کھانے کی میز پر روز کہیں نہ کہیں سامنا ہو جاتا تھا۔ اسے ایک دم سے شہریار سے خوف آنے لگا تھا، اور صبح ناشتے کی میز پر اس نے ہمت کر کے شہری سے پوچھ لیا تھا: شہری، رات کو تم کہاں تھے؟ چونکہ منال بہت کم گو تھی اور بہت کم شہریار سے مخاطب ہوتی تھی، تو سب کا چونکنا لازمی امر تھا۔ شہریار خود بھی حیران ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں تھا، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ خیریت، اس نے انتہائی تحمل سے کہا تھا۔ آدھی رات کو تم باہر نکلے تھے کیا؟ منال نے پھر پوچھا۔ توبہ کرو لڑکی، اتنی ٹھنڈ میں آدھی رات کو باہر نکل کے میں نے اپنی کلفی جمانی تھی کیا؟ منال حیران ہوئی تھی، کیونکہ شہری کے لہجے میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی۔ منال الجھ گئی تھی۔ اگر شہری نہیں تھا تو پھر کون تھا وہ؟ اگر وہ شہری نہیں تھا تو پھر شہری جیسا کون تھا؟ اظہار صاحب کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا: منال، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم نے شہریار کو کہیں جاتے دیکھا تھا کیا؟ نہیں دادا، وہ بس میں کھڑکی بند کر رہی تھی رات کو تو اچانک باہر نظر پڑی، تو مجھے لگا کہ برگد کے نیچے شہری کھڑا تھا۔ میرا وہم ہوگا۔ اظہار صاحب اور شاہ جہاں کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ یہ سنتے ہی
بظاہر سب نارمل بیٹھے تھے، مگر ایک بونچھال اٹھا تھا جو صرف اظہار صاحب اور شاہ جہاں کے اندر اٹھا تھا۔ انہیں لگا وقت 20 سال پیچھے چلا گیا۔ جب مہر النساء ان کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، بابا جان آپ رات کو برگد کے نیچے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے رات کو بھی دیکھا تھا کہ آپ وہاں کھڑے کسی سے باتیں کر رہے تھے، اور اظہار احمد اس کی ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے۔ اکثر ہی جب مہر النساء ایسا کہنے لگی تو انہوں نے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، بظاہر کوئی مسئلہ نظر نہ آیا۔ پھر ایک رات یوں ہوا تھا کہ زیبا کے ساتھ لیٹی مہر النساء اچانک غائب ہو گئی۔ جاگتی آنکھوں سے زیبا نے اسے غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر گلا خشک کر لیا تھا، مگر کوئی بھی اس کے کمرے تک نہ آیا، یہاں تک کہ وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو مہر بھی ساتھ لیٹی تھی، عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیبا نے ڈرتے ڈرتے مہر سے پوچھا تھا، مہر تم کہاں چلی گئی تھی؟ کتنی دیر کے بعد وہ بولی تو بہت عجیب لہجہ تھا اس کا، میری شادی تھی۔ زیبا تمہیں پتہ ہے میں دلہن بنی تھی، میرا دلہا بہت خوبصورت تھا، وہ وہاں برگد کے پار بہت خوبصورت محل ہے، میں سارا دیکھ کر آئی ہوں۔ مہر کا لہجہ بہت عجیب تھا، اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں۔ زیبا کی پھر چیخیں نکل گئی تھیں کیونکہ مہر کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر شاہ جہاں اور اظہار صاحب بھاگ کر آئے۔ اس وقت گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ زیبا کی چیخوں اور مہر کی عجیب حالت نے شاہ جہاں کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ جب زیبا نے وہ سب بتایا جو مہر بول رہی تھی اور مہر کے غائب ہونے، اپنے چیخنے، بے ہوش ہونے تک کی ساری بات، تو اظہار صاحب حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ مہر کی اور زیبا کی حالت بتا رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اپنے طور پر وہ عملوں کے پاس بھی جاتے رہے۔ شاہ جہاں اور اظہار صاحب نے اس معاملے کو مخفی رکھا، مگر اس دن کے بعد یوں ہوا کہ مہر اکثر برگد کے آس پاس پائی جاتی، وہ خوش رہنے لگی تھی۔ اب سے برگد تلے بابا نظر نہیں آتے ہیں، کوئی اور دکھتا تھا جس سے وہ ڈھیروں باتیں کرتی۔ اسی دوران مہر کا رشتہ آیا، مگر اس دن عجیب واقعہ ہوا۔ برگد کے درخت پر بغیر آندھی کے بہت طوفانی ہوا چلی تھی اور ہر طرف پتے اڑ اڑ کر عجیب ویرانی کا سا سماں پیدا کر رہے تھے، اور مہر زیبا سے کہہ رہی تھی، زیبا تو ابا کو بتانا میری شادی تو ہو چکی ہے، وہاں جو میرا گھر بڑا خوبصورت ہے، میں بھلا کہیں اور کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اور اس دن پہلی بار حمزاد مہر کے علاوہ کسی کے سامنے آیا تھا۔ اظہار صاحب نے حیرت سے اس خوبرو نوجوان کو دیکھا جو ان کے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غضبناک آنکھوں والا وہ شخص اظہار صاحب سے بہت تمیز سے لیکن سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، مہر آپ کو بتا چکی ہے کہ وہ میری بیوی ہے، اور آپ عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے، اور مہر کی شادی کہیں کرنے کا سوچیں بھی نہ، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ برگد کی جانب چل دیا۔ برگد کے نیچے جا کر وہ غائب ہو گیا۔ اظہار صاحب کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ دن گزرے تھے، جو لوگ مہر کے رشتے کے لیے آئے تھے وہ رشتہ پکا کرنا چاہ رہے تھے۔ جس دن ان لوگوں نے رشتہ پکا کرنے آنا تھا، اسی دن آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور لڑکے کی موت واقع ہو گئی۔ باقی کسی کو خراش تک نہ آئی، کسی کو سمجھ بھی نہ آ سکی تھی کہ حادثہ ہوا کیسے۔ کچھ وقت گزرا، مہر کا برگد کے پیڑ کے پاس بیٹھنا بڑھتا گیا۔ کوئی اسے روکتا تو وہ بیمار پڑ جاتی۔ ایک بار اسے کمرے میں بند کر دیا، مگر کچھ ہی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ مہر برگد کے پاس نہ جاتی تو وہ مرجھا جاتا۔ پھر یوں ہوا تھا کہ ایک رات پھر مہر پوری رات غائب رہی تھی۔ اب تو سب گھر والوں کو یقین آ گیا تھا کہ مہر پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہے، مگر مہروز برگد والا نوجوان اس سے کوئی واقف نہ تھا سوائے اظہار صاحب کے۔ انہوں نے درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مہروز پھر آیا تھا، اگر آپ نے درخت کاٹا تو آپ کی بیٹی مر جائے گی، مگر اظہار صاحب نے اسے محض ڈراوا سمجھا۔ مگر پھر جو ہوا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔
برگد کی ایک شاخ ابھی کٹ کر گری تھی کہ آندھی آ گئی، زوردار آندھی۔ ساتھ ہی مہر النساء دم توڑ گئی تھی۔ برگد کے تنے کے ساتھ کھڑا مہروز غضبناک چہرہ لیے چیخ رہا تھا، جو سوائے اظہار صاحب کے اور کسی کو دکھائی نہ دے رہا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا۔ مہر کے مرنے کے بعد اظہار صاحب نے ساری بات شاہجہاں کو بتا دی تھی۔ کتنے ہی دن برگد کے پیڑ سے رونے کی آوازیں آتی رہیں اور مہروز ہمزاد بن گیا تھا۔ مہر کے جانے کے بعد اس نے اس گھر کے مکینوں کو کچھ عرصہ بہت تنگ کیا تھا۔ کبھی کسی کا روپ دھار کے سامنے آ جاتا، کبھی کسی کا۔ اکثر مہر کا روپ دھار کر اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، جس کو ڈرانا ہوتا، پھر اس گھر میں چیخوں کی آوازیں سن کر ہنستا۔ پھر سب کی شادیاں ہو گئیں تو سوائے اظہار صاحب کے کبھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا، تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔ البتہ برگد کی شاخوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ اظہار صاحب حال میں لوٹ آئے تھے۔ اب وہ منال کو شہری کے روپ میں نظر آیا تھا تو یقیناً یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ منال یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ شاہجہاں پریشان باپ کے پاس بیٹھا تھا۔ دونوں باپ بیٹا خاموشی سے قاری صاحب کے پاس گئے، انہیں ساری صورتحال بتائی اور حل پوچھا۔ شاہجہاں نے مہر کا حال دیکھا تھا، وہ منال کو مہر نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ تمام صورتحال سن کر امام صاحب نے مشورہ دیا کہ جلد از جلد بچی کا نکاح کر دیں، پھر وہ جنزاد منال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انہیں امام صاحب کو مغرب کی نماز کا وقت دیا تھا نکاح کے لیے۔ شاہجہاں نے نکاح خواں کا انتظام بھی کر لیا۔ اظہار صاحب بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ منال ہو بہو مہر جیسی تھی۔ شام کو اظہار صاحب نے خرابی طبیعت کا بہانہ کیا اور سب بچوں کو بلا لیا تھا۔ اسی وقت انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شہریار اور منال کا بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کی اگر مگر بابا جان کوئی بات نہ سنی گئی، انتظام تو پہلے ہی مکمل تھا۔ شاہجہاں اس سارے معاملے کا رازدار تھا۔ منال اور شہریار ہکا بکا تھے، آنا فانا سب کچھ ہو گیا تھا، مگر منال کو الجھن تھی۔ ابھی رات کے واقعے سے وہ الجھی ہوئی تھی کہ اٹھا کے ایک دم نکاح کا چکر۔ وہ بضد تھی کہ اسے بتایا جائے، سب ایسے کیوں؟ اظہار صاحب نے اس کی ضد سے ہار مان لی تھی اور مختصراً ساری بات اسے بتا دی۔ اس واقعے کو سن کر منال کافی پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے معاملہ مزید بگڑتا اور منال پر جن حاوی ہوتا، امام صاحب نے فوری نکاح پڑھایا اور منال کی زندگی بچ گئی۔ اظہار صاحب اور شاہجہاں مطمئن تھے۔ برگد آج پھر رو رہا تھا، مگر منال مہر بننے سے بچ گئی تھی۔ کہانی اگر پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔